چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، لیکن افسوس مدنی ماحول سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اکثریت کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ جہاں چھینک آئی زور زور سے اکچھی اکچھی کر لیا، ناک بھر آئی تو سنک لی اور بس، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی سنتیں اور آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ نمبر 1، چھینکنے کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت و شداد بن اوس، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ نمبر 2، جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین رب العالمین کہیں گے۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے، یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ نمبر 3، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہ گار ہوگا۔ صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ نمبر 4، جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ نمبر 5، چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ اسے دوبارہ چھینک آئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ نمبر 7، جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب واجب نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم بھی یرحمک اللہ نہ کہو۔ نمبر 8، بڑھیا کی چھینک کا جواب مرد زور سے دے اور جوان عورت کا جواب دل میں دے۔ نمبر 9، چھینکنے والا دیوار کے پیچھے ہو جب بھی جواب دیں۔ نمبر 10، کئی اسلامی بھائی موجود ہوں اور بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نمبر 11، نماز کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ نمبر 12، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 13، کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ،
اللہ عز و جل تجھے ہدایت کرے کہا جائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں چھینک کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔